صفحہ نمبر 151 151 سیرت النبی۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہجرت حبش سن 5 نبوی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ 2 ویلاگ بیان کر چکے ہیں، اس کا بقیہ حصہ حاضر خدمت ہے۔ نجاشی کی بدولت مسلمان حبش میں امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے، لیکن قریش یہ خبریں سن کر پیچ و تاب کھاتے۔ آخر یہ رائے ٹھہری کہ نجاشی کے پاس سفارت بھیجی جائے کہ ہمارے مجرموں کو اپنے ملک سے نکال دو۔ عبداللہ بن ربیہ اور عمر بن عاص فاتح مصر اس کام کے لیے منتخب ہوئے۔ نجاشی اور اس کے درباریوں میں سے ایک ایک کے لیے گراں بہا تحفے مہیا کیے گئے اور نہایت سر و سامان سے یہ سفارت حبش کو روانہ ہوئی۔ یہ سفراء نجاشی سے پہلے درباری پادریوں سے ملے اور ان کی خدمت میں نظریں پیش کیں اور کہا کہ ہمارے شہر کے چند نادانوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ہم نے ان کو نکال دیا تو آپ کے ملک میں بھاگ آئے۔ کل ہم بادشاہ کے دربار میں ان کے متعلق جو درخواست پیش کریں آپ بھی ہماری تائید فرمائیں۔ دوسرے دن سفراء دربار میں گئے اور نجاشی سے درخواست کی کہ ہمارے مجرم ہم کو حوالے کر دیے جائیں۔ درباریوں نے بھی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور کہا کہ تم نے یہ کون سا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرست دونوں کے مخالف ہیں؟ مسلمانوں نے اپنی طرف سے گفتگو کے لیے حضرت جعفر، حضرت علی کے بھائی تھے، کو انتخاب کیا۔ انہوں نے اس طرح تقریر شروع کی: ایھا الملک، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے۔ یہ تمام تفصیل طبری میں موجود ہے۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ مکہ کا بڑا تحفہ چمڑا تھا، اور کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل مکہ شام وغیرہ کو جو مال تجارت لے جاتے تھے وہ بھی چمڑا ہوتا تھا۔ یہ تحفہ چمڑا ہی تھا جو انہوں نے نجاشی کے لیے لے کر گئے تھے۔ تقریر شروع کی: ایھا الملک، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اسی اثناء میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ اسی گمراہی میں پھر واپس آ جائیں۔ نجاشی نے کہا: جو کلام الہی تم پیغمبر پر اترا ہے کہیں سے پڑھو۔ حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ نجاشی پر رکت طاری ہوئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر کہا: خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر سفرائے قریش سے کہا: تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ دوں گا۔ دوسرے دن عمر بن عاص نے پھر دربار میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے کہا: حضور، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت کیا اعتقاد رکھتے ہیں؟
نجاشی نے مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ اس سوال کا جواب دیں۔ ان لوگوں کو تردد ہوا کہ اگر حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے سے انکار کرتے ہیں تو نجاشی عیسائی ہے، ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر رضی اللہ نے کہا، کچھ ہو، ہم کو سچ بولنا ہے۔ غرض یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے۔ نجاشی نے کہا، تم لوگ عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو؟ حضرت جعفر نے کہا، ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بندہ اور پیغمبر اور کلمت اللہ ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا، واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مستدرک حاکم۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ جو تم نے کہا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بطریق جو دربار میں موجود تھے نہایت برہم ہوئے، نتنوں سے خرخراہٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ نجاشی نے ان کے غصے کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کے سفیر بالکل ناکام آئے۔ ہجرت حبش کی بھی بڑی نازک اور دوراز نظر وجہ تلاش کر کے پیدا کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے، اور یہ پہلے سنا تھا کہ کعبہ کے گرانے کے لیے ابرا الشرم جو آیا تھا وہ حبش ہی کا تھا، اس لیے انہوں نے چاہا کہ بادشاہ حبش سے سازش کر کے اس کو مکہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دیں تاکہ قریش کا زور ٹوٹ جائے۔ اسی غرض سے ہجرت کا بہانہ بنا کر اپنے اصحاب کو حبش بھیجا، لیکن پھر سمجھے کہ نجاشی اگر مکہ میں آیا تو خود مکہ پر قابو ہو جائے گا، مجھ کو کیا ہاتھ آئے گا، اس بنا پر اس ارادے سے باز رہے۔ یہ بالکل بے ثبوت بات ہے۔ صاحب موصوف کو حضرت جعفر کی تقریر و مکالمت سے اس بنا پر شک ہے کہ نجاشی عربی زبان سے ناواقف تھا، حالانکہ اس زمانے میں اولاً تو عربی زبان عام طور سے حبش میں بے تکلف لوگ سمجھ سکتے تھے کہ یہ دونوں زبانیں باہم نہایت قریب ہیں، ثانیاً درباروں میں ترجمان ہوتے تھے، جیسے کہ ابو سفیان اور قیصر روم کے باہمی مکالمہ میں مذکور ہے۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کریں گے۔